حضرات، آج یوم جمہوریہ کے موقع پر ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں۔ یہ خوشی کا مقام ہے۔ آج کی تاریخ میں اور اسی طریقے سے 15 اگست کی تاریخ میں ہم اپنے اکابرین کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں کہ ہندوستان پر کیا حالات تھے، کس طریقے سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، لیکن اس غلامی سے آزاد کرنے کے لیے علماء نے تحریک اٹھائی اور پھر بالآخر انتھک کوششوں کے بعد اس ملک کو آزاد کرایا اور پھر قانون بنایا گیا، ضابطے بنائے گئے، اور انہی قانون اور ضابطوں کی وجہ سے آج ہم مسجدوں کے اندر عبادت کرتے ہیں، آج ہم اپنے سروں پر ٹوپیاں لگاتے ہیں، ورنہ آج کے دور میں جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اسے باریکی سے اگر ہم سے دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ان حقوق کو ہمارے حق میں پامال کیا جا رہا ہے، ہم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے اکابرین کی قربانیوں کو بھلانے کے لیے طرح طرح سے ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے اکابرین کی قربانیوں کو یاد کرنا ہے۔ اگر ہمیں زندہ رہنا ہے اور سلامتی سے رہنا ہے تو اپنے اکابر کی قربانیوں کو بہرحال دہرانا ہوگا، اسے یاد کرنا ہوگا، اسے اپنی نسلوں تک پہنچانا ہوگا کہ کس طریقے سے ہمارے اکابرین نے ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی۔ آج ہمیں وہ تاریخ خود یاد نہیں ہے، ہم اپنی نسلوں کو کیا بتلائیں گے؟ جب سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے پورے ملک کا دورہ کیا، گاؤں گاؤں اور چپے چپے کا دورہ کیا، تو مسلمانوں کی قربانیوں کا عالم یہ رہا کہ جب وہ دونوں حضرات سرنگا پٹنم میسور کے ایک دھرتی پر جب ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں کے ایک مسلمان زمیندار نے ملک کی آزادی کی خاطر چمڑے کے مشکیزے میں چاندی کے سکے بھر کر کے دیے اور اپنے بیٹے کو مولانا کے ہاتھ میں پکڑایا ان کا ہاتھ اور کہا کہ مولانا اسے لے کر کے جائیے، یہ ملک کی آزادی کے خاطر کام آئے گا، اس کے سینے پر تیر چلیں گے، گولیاں چلیں گی اور پھر ملک آزاد ہوگا۔ تو یہ قربانیاں مسلمانوں کی ہیں، یہ ایک ہی نہیں ہے، ہزاروں قربانیاں ہیں۔ مسلمانوں اپنے اکابر کی، اپنے پرکھوں کی قربانیوں کو یاد کرو، اسے پھیلانے کی کوشش کرو، اسے باقی رکھنے کی کوشش کرو۔ اسی کے اندر ہماری زندگی ہے، اسی کے اندر ہماری بقا اور حفاظت ہے۔ ہم انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ جے ہند، جے بھارت۔